آپ جانتے ہیں کہ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 610 عیسوی میں قرآن اترا تھا، شروع ہوا تھا اترنا. اب جو ہے 2010 ہے، یہ ٹھیک 1400 سال ہو گئے، پورے 1400 سال. اب وہ کتاب چھپی ہے، دیکھیے، یعنی 50 سائنسدانوں کے آرٹیکل ہیں اس میں، ایویڈینس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس. وہاں جو کہا گیا تھا کہ یونیورس میں یہ جو کریشن خدا کا ہے، اس کے اندر تم کو ایویڈینس ملیں گے جو پروف کریں گے کہ اس کا ایک کریٹر ہے. ایک پروسیس تھا ایکسپلوریشن کا، ریسرچ کا. اس کا یہ کلمنیشن ہے کہ فرانس سے ایک کتاب چھپتی ہے، دا ایویڈینس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس. کیسی عجیب بات ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے سے، اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے سے اور آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے ایک نئے زمانے کو پیدا کیا، انیشیٹ کیا، جس کو ہم ریولوشن کہتے ہیں. وہ وقتی نہیں تھا، ہم ایک پروسیس تھا. جس طرح دریا نکلتا ہے سمندر، وہ دریا جاری ہوتا ہے پہاڑ سے، تو چلتا ہے یہاں تک کہ جا کے سمندر میں مل جاتا ہے وہ. تو اسی سے اس ریولوشن سے اتنی ساری چیزیں سامنے آئیں، اتنی ساری چیزیں کہ خدا کا ایویڈنس اسی دنیا میں انسان کو ملا. قرآن محفوظ ہو گیا. جو قرآن میں جو بیانات تھے، ان کے جو دلائل معلوم ہو گئے انسان کو، یہ سب ہو گیا. اسی کو میں نے کہا کہ 20th سینچری میں جو اصل ایشو تھا وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کو لے کر کے تھا. اب وہ سیٹلڈ ہو گیا، اب وہ سیٹلمنٹ ایشو ہو گیا. اب کچھ ادھر ادھر کے لوگ ابھی بھی بک بک کریں گے، لیکن علمی سطح پر سیٹل ہو چکا ہے. اب جو سوال ہے وہ کیا ہے؟ ورڈ آف گاڈ پر. اب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ورڈ آف گاڈ کیا ہے. یہ خدا جسے ہمیں بنایا ہے. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ موجودہ زمانے میں ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، وہ بھی اورینٹلسٹ نے کیا ہے، مسلمانوں نے نہیں کیا ہے. مسلم اسکالرس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی کمانے کی ماڈرن، جس کے ماڈرن مائنڈ کرنے کی امپورٹنس ہو وہ کام. کتابیں تو ہزاروں لکھ ڈالی انہوں نے، لیکن ہمارے جو لکھنے والے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کتابیں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پر. تو کوئی بھی کتاب پڑھی آپ تو وہ اس مفروضے پہ چلتی ہے کہ رسول اللہ جو افضل الانبیاء تھے، انہوں نے کرامات دکھائیں اور معجزے دکھائے، اور پھر سب کچھ ہوتا چلا گیا. مثال کے طور پر آپ پڑھیے، مشہور سیرت لکھنے والے ہیں جو مولانا شبلی، ان کی کتاب ہے بہت زبردست سیرت النبی. تو اس کے شروع میں پڑھیے آپ، اس میں کیا دکھا ہے؟ شہنشاہ کونین. پہلی رسول اللہ جو ہے وہ شہنشاہ کونین تھے. اور جب آپ پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ ایران کا آتش کدہ بجھ گیا، یعنی وہ فائر ٹیمپل جو ایران کا تھا بجھ گیا. اور کسرا کے جو محل تھے اس کے وہ جو تھے گر گئے، وہ مینار گر گئے اس کے. یہ مسٹیریس میتھڈ آف ہسٹری ہے. اس کا ہسٹری سے کوئی تعلق نہیں. آج کا انسان ہسٹری کے لینگویج جاننا چاہتا ہے. مسٹیریس لینگویج آج کے انسان کی سمجھ میں نہیں آتی. آج ہم سائنٹیفک زمانے میں. تو ہماری کتابیں جو ہیں، ابھی ایک بہت بڑا میں نے پڑھا آرٹیکل، ایک بہت ہی ویل نون جرنل ہے مسلمانوں کا، اس میں چھپا ہے. اور جو صاحب ہیں وہ پروفیسر ہیں. وہ اس میں کیا ہے دکھایا ہے کہ رسول اللہ جو تھے ان کا ایک نور تھا جو آدم سے ہی پہلے پیدا ہوا. رسول اللہ کا نور جو ہے آدم سے پہلے پیدا ہوا، اور پھر وہ آدم کے بعد نسلوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ آمنہ تک پہنچا وہ نور. پھر وہ رسول اللہ پیدا ہوئے. اب یہ سب کیا اس کو آج کے انسان کو کیا اس سے دلچسپی؟ سب مسٹیریس باتیں ہیں.
یعنی ہو تب بھی آج کا انسان کے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں، نہ ہو تب بھی امپورٹنٹ نہیں. رسول اللہ فرض کیے کہ نور ہو جو آدم سے پہلے پیدا کیا گیا ہو، آج کے انسان کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اپنا تو یہ ثابت نہیں ہے، قرآن سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے سب ایسے کہانیاں. لیکن بالفرض فار دا سیک آف آرگومنٹ میں کہوں گا، فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو آج کا ماڈرن مائنڈ جو ہے، ماڈرن مائنڈ کو کیا اس سے کیا ملے گا؟ اس سے ماڈرن مائنڈ جو ہے وہ فیکچوئل مائنڈ ہے، ریئلسٹک مائنڈ ہے، سائنٹیفک مائنڈ ہے. اس میں آپ کچھ دے نہیں پاتے اس کو، اور جو دیتے ہیں وہ اس کے دلچسپی کی چیز نہیں ہوتی. تو آج کا انسان چاہتا ہے جاننا کہ خدا ہے تو اس کا کلام کیا ہے، اس کا کیسے پلان کیا ہے. لیکن یہی نہیں ہو رہا ہے، یعنی آج کا انسان جو چاہتا ہے وہی نہیں ہو رہا ہے. اور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس پیچھے ایک بہت ہی زیادہ سیڈ اسٹوری ہے، سیڈ اسٹوری. یعنی غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کیا. کوئی کتاب دنیا میں، آسمانی کتابیں ایسی نہیں ہے جو محفوظ ہو. یہ ویسی کہ ویسی اپنے اوریجنل فارم میں، اس کا ٹیکسٹ ایک ہی کتاب ہے قرآن صرف. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری تاریخ کریٹ کی، بہت سارے فیکٹرز اکٹھا کیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انٹروین کیا ہسٹری میں. یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے کیا وجہ ہے کہ اس سے پہلے آسمانی کتابیں آئیں، ریویل بک آئیں، سب کے سب کو انسان نے ڈسٹارٹ کر دیا. کوئی بھی کتاب نہیں ہے جس کو انسان نے ڈسٹارٹ نہ کیا ہو. اس معنی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی ٹینڈنسی کیا ہے. بھائی قرآن کے ساتھ ہوتا ہو، بلکہ قرآن کے ساتھ بھی ہوا لوگوں نے کیا، لیکن کیا ٹیکسٹ میں تو نہیں ڈسٹارٹ کر سکے، کمنٹری میں ڈسٹارٹ کر ڈالا. یعنی متن میں نہیں کچھ بدل سکے، لیکن اس کی تفسیر میں، اس کے حاشیے میں ایسی باتیں لکھ ڈالی. جسے یہی میں نے بتایا آپ کو کہ رسول اللہ کا نور جو آدم سے پہلے پیدا کیا گیا اور پھر وہ نسلوں میں منتقل ہوتا رہا، پھر آمنہ تک پہنچا. یہ سب خرافاتی باتیں ہیں. تو اگر انسان کو اللہ تعالیٰ انٹرونشن کیا اللہ تعالیٰ نے ہسٹری میں، تاکہ انسان کا ہاتھ قرآن تک نہ پہنچے. ایکسیپشنلی ایسا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کیا. کیوں محفوظ کیا؟ اسی لیے محفوظ کیا کہ جب یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ خدا کا وجود ہے، ایک کریٹر ہے، تو اب انسان جاننا چاہے گا کہ پھر ٹھیک ہے کلام بتاؤ کیا ہے اس کا کلام. تو ہمارے پاس وہ کلام بتانے کے لیے ہو. لیکن کیا کیا ہمارے علماء نے، ایک اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ غلطی کو کوئی کسی ناپا جا سکتا کسی گز میٹر سے. دیکھیے سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا، پرنٹنگ پریس جب آیا تو، کہ قرآن کو اگر آپ چھاپیں، کہ سارے لوگ عربی زبان تو جانتے نہیں، جو نہیں جانتے عربی زبان ان کو کیسے پتا ہو کہ قرآن میں کیا ہے. عربی زبان تو سب لوگ نہیں جانتے، تو اس کا طریقہ ہے کہ ٹرانسلیشن کے ذریعے انہیں بتایا جائے. تو انہوں نے کیا فتویٰ دیا، بیس لیس فتویٰ، کہ قرآن کا ٹرانسلیشن ٹیکسٹ کے بغیر چھاپنا ناجائز. یہ پرنٹنگ پریس میں یہ فتویٰ آیا اور مدتوں تک کسی عمل ہوتا رہا کہ قرآن کا ٹرانسلیشن ٹیکسٹ کے بغیر کیا چھاپا جائے تو وہ ناجائز ہے. کیجیے اب پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ کیا ہے، اگر آپ صرف ٹرانسلیشن چھاپا ہے تو وہ ناجائز ہے، آپ چھاپ نہیں سکتے، فتوے کے خلاف ہے. اچھا اگر جب آپ نے چھاپا ٹرانسلیشن اور ٹیکسٹ کے ساتھ تو دوسرا فتویٰ آ گیا
کہ اس کو غیر مسلم کو مت نہ دو، بےحرمتی کرے گا. یہ جو غلطی علماء نے کی ہے اس کو آپ ناپ سکتے ہیں کسی گز یا میٹر سے؟ قرآن کو اگر چھاپو ٹرانسلیشن تو وہ ناجائز ہے، اور اگر قرآن کو چھاپو ٹیکسٹ کے ساتھ اگین وہ ناجائز ہے غیر مسلموں کو دینا، کیونکہ بےحرمتی کریں گے وہ. تو پریکٹیکلی کیا ہوا، پورے پرنٹنگ پریس میں اس سے پہلے تک پورا 1000 سال تک قرآن مسلمانوں کی کتاب بنا رہا. بڑی انوکھی یہ ٹریجڈی ہے. یہ لیکون للعالمین نذیرا، جس قرآن کو اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے، اس کو مسلمانوں نے اپنی کتاب بنا لیا. بے حرمتی کا ایک جھوٹ، ایک بالکل فالس بلیف کہ بے حرمتی کریں گے اس لیے ان کو ہاتھ میں نہ دو. بے حرمتی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. یہ کانسیپٹ جو ہے نا قرآن کی بے حرمتی کا بالکل ہی فالس بلیف ہے، بیس لیس ہے، بیس لیس ہے بالکل. لیکن اتنا چھایا مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمان ڈرنے لگے قرآن غیر مسلموں کو دینے سے، کیونکہ وہ بے حرمتی کریں گے. نتیجہ یہ کیا ہے کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے پریزرو کیا تھا کہ وہ وقت جب آئے گا جب انسان خدا کو تو مان لے گا، اب چاہے گا کہ ورڈ آف گاڈ کیا وہ بتاؤ ہمیں، تو قرآن موجود ہو ان کے لیے. ساری دنیا میں ہمارے ساتھی جا رہے ہیں لگ پذرے اور ٹوٹ کر لیتے ہیں. میں نے سوچا کہ آخر یہ اتنا زیادہ کیوں ٹوٹتے ہیں قرآن کو لینے کے لیے. تب میری سمجھ یہ بات آئی کہ پرنٹنگ پریس جب سے آیا تب سے قرآن چھپ رہا ہے، تو چھپ کر کے مسلمانوں گھروں میں رہ جاتا ہے. بس یہ بڑی سمجھ آیا. پہلے میں اس کو سمجھا نہیں تھا اس کو. یہ قرآن خوب چھپ رہا ہے، لیکن چھپ کہاں رہتا ہے؟ مسلمانوں کے گھروں میں. غیر مسلموں کو مسلمان دیتے نہیں کہ وہ بے حرمتی کریں گے. یہ ایک بالکل ہی بیس لیس فتویٰ ہے کہ بے حرمتی کریں گے اس لیے قرآن نہ دو ان کو. نہ قرآن میں ہے اس کی کوئی، نہ حدیث میں کوئی. بالکل بلا شبہ یہ بیس لیس ہے، فالس فتویٰ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں دو گے تو بے حرمتی کریں گے. اس کی وجہ سے وہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی پوری تاریخ کو خدا نے یعنی مینج کیا صرف اس لیے کہ قرآن محفوظ ہو جائے، انسان تک پہنچے. اپنے ہاتھ میں نہیں، میں کہوں گا کہ قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری تاریخ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ انسان کو آزادی دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے کہ جو چاہے کرے وہ. اور ہزاروں سال تک انسان اپنی آزادی کو مس یوز کر کے پچھلی کتابوں کو ڈسٹارٹ کرتا رہا. کچھ کتاب مٹ گئی، کچھ کتاب ڈسٹارٹ ہو گئی اور صحیح شکل محفوظ نہیں رہی. یہ حقیقت ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن اور یا ہسٹوریکل اسٹڈی آف ریلیجن. اس میں مطالعہ کیا گیا اس بات کا. ان لوگوں نے تمام جو کتابیں ہیں آسمانی ان کو اکٹھا کیا اور پتہ یہ چلا کہ کوئی ایک بھی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جو اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہو. سب میں ڈسٹارشن ہے، سب میں ڈسٹارشن ہے. تو ایکسیپشنلی قرآن محفوظ ہے، موجود ہے ایکسیپشنلی. اور اس کے بارے میں جو مانا ہے لوگوں نے، اسکالرس نے، کہ اس میں ایک آیتا کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہسٹری کو چارج یعنی انسان کے آزادی دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مینج کیا ہسٹری کو تاکہ قرآن محفوظ رہے. یعنی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کام کیا. کیوں؟ تاکہ انسان کو پہنچے خدا کا کلام. لیکن خود ساختہ فتووں کی وجہ سے نہیں پہنچا کہ اگر آپ ترجمہ چھاپیے تو وہ ناجائز ہے، ٹیکسٹ کے ساتھ چھاپیے تو ہم دے نہیں سکتے کہ بے حرمتی کریں گے. وہ پہلی بار اس پرنٹنگ پریس کے دور میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. اللہ کے فضل سے ہماری ٹیم جو ہے قرآن کو لوگوں تک پہنچا رہی ہے. رہنمائے زندگی. ایک اور تجربہ مجھے بہت ہی عجیب ہوا، بہت ہی عجیب.
میں خود تو کچھ نہیں کر رہا ہوں, میرے ساتھی کر رہے ہیں. جب دیکھ دیکھ کے میں خوش ہوتا ہوں, دیکھ دیکھ خوش ہوتا ہوں کہ میرے ساتھی قرآن کو پھیلا رہے ہیں. اب ایک تازہ واقعہ بتاتا ہوں میں آپ, جس سے ایک بہت نئی بات میری سمجھ میں آئی. یعنی قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے, وہ ہے کرش, حوصلہ. دیکھیے, آپ کوئی کتاب چھاپیں, کسی بھی اسکالر کی کتاب, تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو قرآن کی ہے. کیوں؟ قرآن کے پیچھے ایک ہسٹری ہے. اس 1400 سال کی ہسٹری قرآن کے پیچھے. ایک تو 1400 سال سے محفوظ ہے قرآن. اس قرآن کی بنیاد پر پوری پوری قومیں بنی, رول قائم ہوئے, ایک نئی سیولیشن وجود میں آئی, اور اس پہ بہت سارے انسٹیٹیوشن بنے, مسجد مدرسے دنیا بھر کے. تو 1400 سال کی ہسٹری ہے قرآن کے پیچھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن لوگوں کے لیے ایک نون بک بن گیا. ہماری آپ کی کتاب کو کون جانتا ہے؟ تو میں نے ایک بات بہت نئی دریافت کی مجھے, کہ قرآن آپ کو ایک کرش دیتا ہے, کرش. کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو دوسرا آدمی لینا چاہتا ہے, جس کی امپورٹنس اس کے ذہن میں پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے. حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران سے لڑائی ہو رہی تھی, تو بادشاہ نے کہا کہ نیگوشیشن کا میسج دیا, بات کرنے کے لیے بھیجو. ان کے پاس قرآن تھا, آپ کے پاس قرآن پلس ہے. لیکن ہمارے رہنماؤں نے کیا کیا؟ بالکل یعنی ڈسکریج کر رکھا ہے. جس تقریر کو سنیے, جس جلسے میں جائیے, جو کتاب پڑھیے, جو اخبار پڑھیے, مسلمانوں کی مظلومیت کی داستان ہوتی ہے. بس مظلومیت مظلومیت مظلومیت. یعنی مسلمان جو ہے, ایک لفظ اگر کہا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیج میں ہیں, محاصرے میں ہیں, سیج مینٹلٹی میں جی رہے ہیں. وہ ہر طرف سازش ہے, ہر طرف کانسپریسی ہے, ہر طرف ہمارے دشمن ہیں, ہر طرف ہمارے خلاف لوگ ہیں. اور جو سب سے بڑی چیز ہے ان کے پاس, اسی سے بےخبر ہے. حضرت موسیٰ کے بارے میں آپ جانتے ہیں, قرآن مجید میں پڑھیے آپ, کہ فرعون اس زمانے میں وہ تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا. بہت طاقت تھی اس کی, فرعون کی. اب حضرت موسیٰ تو اکیلے تھے, ان کے بھائی تھے, 2 آدمی تھے, اور پہنچ گئے فرعون کے دربار میں, اور اس کو جا کے خدا کا پیغام پہنچایا. وہ کرش کس بات کی تھی؟ وہ اس بات کرش یہ تھی کہ میرے پاس خدا کا پیغام ہے, میرے پاس خدا نے مجھے ایک مشن دیا ہے. اس نے انہیں ایک کرش دیا کہ وہ فرعون کے دربار میں جا کر کے اپنا اعلان کیا. انہوں نے وہی کرش مزید اضافے کے ساتھ مسلمانوں میں پیدا ہو جائے اگر یہ لوگوں کو بتایا جائے کہ تمہارے پاس اتنی بڑی چیز ہے یہ. لیکن اتنا غلط کام کیا ہے لوگوں نے کہ اولا تو قرآن کو بتایا کہ قرآن کیا چیز ہے. آج کل جو ہے قرآن کیا ہے, صرف فضیلت کی کتاب ہے, پڑھو ثواب حاصل کرو, پڑھو ثواب حاصل کرو. کسی بھی شخص سے پوچھیے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے کہ بھائی قرآن کا خلاصہ کیا ہے, تو کچھ نہیں بتائے گا. ایک شخص سے میں ملا جو عربی جانتے تھے وہ, اور ان کے پاکٹ میں ہمیشہ ہوتا تھا قرآن کا چھوٹا نسخہ, اور پڑھتے رہتے تھے. میرا ساتھ ان کا کسی سفر میں ہوا تھا, تو میں نے پوچھا کہ آپ قرآن برابر پڑھتے ہیں, یہ بتائیے قرآن کا خلاصہ کیا ہے. وہ شاید عربی جانتا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں, ہم تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. تو خود مسلمان نے قرآن کو بنا دیا ثواب کی کتاب, اور وہ اس وقت تک پہنچایا نہیں. بک آف کریج ہے قرآن. اس حیثیت سے قرآن نہیں دیا مسلمانوں کو. تو بہرحال دیکھیے, اس بات کو پر شکر ادا کیجیے کہ آپ کو, ہمارے جو ساتھی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی, یہ شعور دیا کہ انہوں نے قرآن کو ڈسکور کیا,
اور اب قرآن کا مشن جو ہے، جو ہمارے القرآن مشن جو شروع کیا ہے آپ لوگوں نے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی، کتنی بڑی بات ہے یہ. تو مجھے یقین ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں خدا کی رحمتیں ٹوٹ پڑیں گی آپ کے اوپر، آپ پر ٹوٹ پڑیں گی. لیکن سب سے بڑی جو خطرناک چیز ہو سکتی ہے وہ آپس کا ڈفرینس، آپس کا اختلاف. مطلب مجھے معلوم ہوا کہ ابھی جو ہمارا دعوت میٹ ہوئی تھی، دعوت میٹ 2010 2 دن کی، اس میں ایک صاحب ہم سے غصہ ہو گئے صرف اس بات پر کہ ان کو اسٹیج پر نہیں بٹھایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سوچ جو ہے ہمیں کل کرنا پڑے گا، تب جا کر قرآن کی رحمتیں ہمیں ملیں گی. آپس کے اختلاف، آپس کی شکایت، آپس کی رنجش، آپس میں غصہ کرنا، یہ سب بالکل اس کو بری کر دیجیے، اس کو بری کر دیجیے. جہاں یہ رہے گا وہاں خدا کی رحمتیں نہیں آئیں گی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے سچائی کی ڈسکوری کرا دی، آپ کے پاس اللہ کے فضل سے قرآن اور جو اس سے متعلق لٹریچر ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ اور جو لٹریچر ہے وہ سب آپ کے پاس آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام میں لگا دیا. لیکن آپ کو ٹیم ورک کرنا ہے، مل جل کر کرنا ہے. اور مل جل کرنے کی ٹیم ورک جو ہے، حدیث میں آتا ہے ید اللہ علی الجماع، یہ ٹیم ورک جو کیا جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے. لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ آپس کے اختلاف سے بچنا، آپس کے اختلاف سے بچنا. دیکھیں جب بھی کئی لوگ مل کر کام کریں گے تو لازماً اختلاف پیدا ہوگا، ڈفرینسز آئیں گے. ڈفرینسز کو بالکل اگنور کیجیے، بس برش اسائڈ کر دیجیے، اس کو کچھ نہیں، اس کو کچھ بھی اس کا اثر نہ لیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ ہو چکا ہے اس ٹیم کے ساتھ. یہی ایک چیز ہے کہ آپس کا کہ ڈفرینسز پر کوئی نیگیٹو سینس میں نہ لینا، اس پر ہمیں اور تیاری کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ کچھ واقعات میرے علم میں ایسے آئے کہ چھوٹی سی بات کو لوگوں نے اس کو مسئلہ بنا لیا. تو اللہ کا فضل ہے کہ اس مشن میں اب کوئی کمی نہیں، لٹریچر بھی ہے، کمیونیکیشن ہے، قرآن چھپ کر کے آپ پھیلا رہے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن یہ جو چند واقعات میرے علم میں آئے حال میں، اس لیے لگتا ہے کہ ہمیں اس سے اپنے اوپر اٹھیں، ڈفرینس سے اوپر نہیں اٹھیں. آپس میں محبت پیدا کیجیے، آپس میں ایک دوسرے کو ہمیشہ پازیٹیو رہیے ایک دوسرے کے ساتھ. جب پازیٹیو رہیں گے آپ تبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر اتریں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.